أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی ولایت اور دوستی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی ولایت اور دوستی میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک شیطان ہے جس کو عدو مبین قرار دیا ہے، تمہارا کھلا دشمن، عدو مبین، کھلا دشمن، اس کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آدم السلام سے دشمنی شروع ہوئی، ایک لمحے کے لیے آدم السلام کو تسلیم نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے، ورنہ ہوتا ہے بھی چلو انسان پہلے مان لیتا ہے، بعد میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آدم السلام کی برتری کو تسلیم نہیں کی، اور آدم السلام سے اس نے اپنی کوشش شروع کی، اور قیامت تک کرتا رہے گا، آدم اور اولاد آدم۔ فوسوس لہما، قرآن کہہ رہا ہے وسوسہ لہما، جنت میں تھے وہاں بھی ان کو وسوسے ڈالے، گناہوں کے وسوسے اور غلط کام۔ اللہ نے جس سے روکا تھا وہ شجرہ ان سے کرا دی، وہ درخت کھا لی۔ تو شیطان عدو مبین ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے صاف کہہ دیا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ہر طرف سے انسان کو گھیروں گا اور گناہ کی طرف لاؤں گا۔ اصل شیطان کا اصل مقصد کفر ہے، انسان سے کفر کرانا، یہ اصل مقصد ہے، یاد رکھیں۔ مقصد یہ ہے، لیکن اس کے لیے کچھ زینے اور سیڑھیاں ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی آدمی کو کوئی کسی آدمی کو کسی بڑے کام پر تیار کرنا چاہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے سے ذہن سازی کرے گا، پھر بڑے بات لے آئے گا۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے کوئی بھی تقریب کاری کے لیے کسی کو تیار کرتے تو ایسے نہیں کہ پہلے دن کہہ کے تو نہیں یہ کام کرنا ہے، آہستہ سے ذہن سازی کرنا۔ یہ جو گناہ ہے یہ دراصل کفر کی سیڑھیاں ہیں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، ہر گناہ آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا، اور ہر نیکی مولا کی طرف لے جائے گا۔ اصل مقصد اس کا ہے کہ کفر کرے۔ اذ قال الشیطان انسان اکفر، یا کفر کر، اصل مقصد کفر کر۔ علماء کفر، علماء کا بھی لکھا، مفسرین نے یہاں پر ایک راہب کا واقعہ لکھا، راہب کا ایک راہب تھا بہت نیک، اور یہ وہ شیطان بھی چلا گیا۔ شیطان تو ٹارگٹ کر لیتا ہے، کیا کرنا ہے اس کے لیے اسکیمیں بناتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے شیطان کیسے اسکیمیں ہمارے خلاف بنا رہا ہے، گھر سے باہر نہ نکلے ہم، یہ اعتبار سے پڑھتے ہیں کہ شیطان ہمیں ایسے چاہ رہا ہے، اور ہمارا پھر ایک ہی مقصد رہ جائے کہ بھائی بس مولا کو چمڑ جاؤ، لیکن چونکہ ہم غافل ہیں اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے بڑے لوگ خدمت میں۔ پیر والی دن حضرت کی مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد، تو کبھی کبھی ہم بھی چلے جاتے۔ آج ماشاء اللہ جہاں ہماری نارتھ ناظم آباد میں خانقاہ ہے، حضرت اس کے قریب ہی ہوتی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کا عجیب نظام ہے۔ وہی سب سے زیادہ بڑا حلقہ کراچی میں وہی علاقے میں، جہاں ہم طالب علم میں بھی ہمارا آنا جانا ہے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب، وہ کبھی اس پر بات فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کیسے شیطان پر کس طرح ہمیں یہ گمراہ کرتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہاں سے باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مدرسے سے جامعہ آنے تک ڈر لگتا تھا کہ یہ شیطان ہمیں کفر کی بھٹی میں نہ ڈالے،
لیکن غافل انسان اس لیے غفلت کا شکار کر کے گناہ کے ذریعے، تو وہ راہب بڑا نیک آدمی تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ پڑوس میں کوئی لوگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو ان کی ایک بہن تھی، تو راہب سے کہا تم بہت نیک آدمی ہو، ہماری بہن آپ کے پڑوس میں، ان کا خیال رکھنا۔ اب شیطان کو موقع مل گیا، حوائل الشیطان۔ اس لیے جہاں دنیا بھر کے فتنوں سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ میں ظاہری باطنی تمام فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، وہاں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء الگ سے بیان ہو رہا ہے۔ جی اللہ مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جب شیطان تھک جاتا ہے ہر کام سے تو عورتوں کے فتنے کو استعمال کرتا ہے۔ اب وہ دور ہے، روٹی بھیج دیتا ہے، اپنا کھانے کا انتظام کرتا ہے، اب شیطان پیچھے لگ گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب اس عورت کے دل میں ایک دن بات ڈالی کہ مجھے کام ہے، میں طبیعت خراب ہے، تو ان کو کہا راہب صاحب کو دروازے میں بلاؤ، بھائی میری طبیعت خراب ہے، کسی حکیم سے میری بات سن کر دوائی لے آئے۔ تو یہاں سے کام شروع ہوا، اور وہ کام اتنا آگے بڑھا کہ گناہ میں مبتلا کر دیا۔ جب گناہ میں مبتلا ہو گیا، اب وہ لوگ تو سفر پہ پہلے لمبے سفر ہوتے تھے، کوئی تجارت پر جاتا تھا، سال دو سال سے پہلے نہیں آتا تھا، حج میں 6 مہینے لگتے تھے پہلے۔ بچہ ہو گیا، اب شیطان آ گیا، شیطان نے پہلے تو گناہ کرایا، اب بھائی وہ آنے والے کیا کرے گا تو اب ان کو وسوسہ ڈالا کہ تو اس کو قتل کر دے، اور کہنا ابھی فوت ہو گئی، بیمار ہو گئی تھی، اب قتل کر کے جی مکان میں دفن کر دیا۔ اور وہ آئے نے کہا جی وہ فوت بیمار تھی، بہت خیال کیا، ان کا انتقال ہو گیا، فلاں قبرستان میں دفن کر دیں گے، کوئی بات نہیں، بہت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے ضرور خیال کیا ہوگا، شاباش۔ اب کچھ دن کے بعد شیطان اب اپنا چکر چلا، اب بھائیوں کے خواب میں آتا ہے، او تمہاری بہن کو تو قتل کیا ہے، صبح بھائی کہتے یار مجھے خواب ہے، اگر مجھے بھی آئے، اور مجھے بھی آئے، گھر کی کھدائی کرتے، گھر کی کھدائی کی 2 میتیں نکلے، 2 میتیں نکلے، اچھا ابھی بھی شیطان کو بس رہی، اب پکڑا گیا، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، بادشاہ وقت نے کہا اس کو پھانسی چڑھا دو، ابھی بھی اس کو چین نہیں آیا، دیکھو کیونکہ اصل مقصد حاصل نہیں ہوا نا، سب کچھ کرایا، قتل جیسا گناہ کرا دیا، زنا جیسا گناہ کرا دیا، لیکن ابھی چین نہیں آیا اس کو، کیونکہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا، یہ تو گناہ ہے تو قابل معافی ہے، ان اللہ یغفر، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کفر اور شرک معاف نہیں کرے گا، ہر گناہ معاف ہے، بڑے سے بڑے شان رحمت ہے۔ اب جب اس کو پھانسی مل جائے تو شیطان اب ظاہر ہوا، انہوں نے کہا دیکھو ایک ہی صورت بچنے کی ہے، گلے میں پھندا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر لے، مجھے سجدہ کر لے تو میں ایسا چکر چلاؤں گا کہ بادشاہ تجھے چھوڑ دے گا۔ اب وہ چونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے انسان کے اندر ایمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جب اس پر کچھ سختی آتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتا، یاد رکھو کہ گناہ کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ جو آدمی گناہ سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، جب ان کو موت آتی ہے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جو مجاہدہ کرتے ہیں تو اللہ ان میں ایسی پختگی دے دیتے ہیں کہ شیطان پورا عالم کو بھی لے آئے تو ان پر اثر نہیں ہوتا، اور وہ اپنا ایمان بچا کے لے جاتے ہیں، اور وہی گھڑی سب سے قیمتی ہے جب ایمان آپ نے لے جانا۔ ابن جوزی نے بڑی عجیب بات کی، اب شیطان نے کہا مجھے سجدہ کر لیا، اب چونکہ وہ گھبرایا ہوا تھا، حوصلہ ختم تھا بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے، اب اس نے ایسے کر کے کہا کہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے چھڑوا لے، ابھی اس نے یوں کیا اور ادھر سے نیچے سے اس نے تختہ کھینچا اور اس کی گردن لٹک گئی اور وہ سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ قرآن نے کہا قال شیطان انسان کفر کر لما کفرا،
جب کافر کفر کر لیتا ہے ارے میں بری ہوں، میں اللہ کا مقابلہ کروں، تو جا اللہ کیا رہے گا اس کے پیچھے۔ تو اللہ کے راستے میں پہلی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنے کی ترکیبیں بتائیں، ہمیں ترکیبیں بتائیں تم نے کیسے بچنا، یہ اعمال کر لیا کرو، شیطان سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ آیت الکرسی جیسا عمل ہمیں دے دیا، آخری تینوں کل ہمیں دے دیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسا کلمہ عظیم الشان ہمیں دے دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول فرمائے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو میری امت کو دیا گیا، اور آپ نے خود صاحب فرمایا میں تجھے خزانہ نہ دوں، اور میں حضرت کون سا خزانہ؟ کہا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا حول، حول میں نہ پھرنا، اور قوت کا میں نے طاقت، لا حول عن المعصیت، اللہ میں کسی گناہ سے نہیں پھر سکتا، ولا قوت علی الطاعت، کسی نیکی کی مجھ میں طاقت نہیں، الا باللہ مگر تیری ذات کے ساتھ۔ جب آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو مولا کے سامنے ڈال دیتا ہے، اللہ نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں نہ مجھ سے نیکی ہوتی، تو ہی مجھے کرائے گا۔ تو اللہ اس بندے کو ایسے کھڑا کر دیتے ہیں، شیطان کو بھگا دیتے ہیں، کل نیکی کر، اور گناہ سے بچا لیتے ہیں، کیوں کہ آپ نے اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دیا۔ جب بندہ سمجھے میں کچھ کر لوں گا دنیا اس وقت تک کچھ بھی نہیں، جب کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو مولا کے لا قوت الا باللہ فرمایا جنت خزانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے ہمیں یہ خزانے عطا فرمائے شیطان سے بچنے، اور کہا اس کو استعمال کرو، پڑھو دعاؤں کو پڑھو، اور طریقے کار بتا دیے اس کے۔ اور دوسری سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہے اللہ کے راستے میں، یہ جس کو امارۃ بالسوء کا سب سے زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا امارۃ بالسوء، انسان کا نفس ہے، یہ اللہ کے راستے میں جانے دیتا ہے۔ شیطان سے تو انسان بچ جاتا ہے، دعائیں پڑھ لی، حزب پڑھ لیے، اللہ سے مدد مانگ لی، اللہ نے مدد بھیج دی، فرشتہ آ گیا، شیطان فرشتے دیکھتے غائب ہے، اوہ فرشتوں سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ فرشتے پڑھائی بھی لگاتے ہیں اسے، بہت ڈر، بالکل۔ لیکن جو انسان کا نفس ہے جو اندر بیٹھا ہے امارۃ بالسوء، ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے، اما وقت اس کا کام ہی ہمیں برائی کرنے لگا ہے۔ الا ما رحم ربی فرماتے جب تک اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو، عجیب ہے، یعنی یہاں بھی بتا دیا کہ میرا رحم اگر آ جائے گا تو نفس میں تمہارا کچھ نہیں کرتا، یہاں بھی بتا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رحم کو طلب کرو۔ اور اللہ کا رحم دو چیزوں سے آتا ہے، ایک جب آدمی خود کوشش کرتا ہے، اور ایک جب رحم مانگتا ہے، دو سوال بھی کرتا ہے کوشش بھی کر رہا ہے، اللہ میں ایسے کام کروں گا جس سے تیری رحمت آئے، ایسے کام کروں گا، اور وہ کام کیا ہے؟ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے۔ جب آدمی نفس کے خلاف چلتا ہے رحمت میں توجہ ہو جاتی ہے، یار میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، دیکھو نا کوشش تو کر رہا ہے نا، اور پھر پکارتا بھی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں ہمیں یوسف السلام کے عمل میں ملتی ہیں، قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، یہ پکار لیا بس توکل الباب، آگے دوڑے، صحیح تو صحیح بھی کی اور مولا کا بھی پکارا، دروازے کھل گئے۔ کیسے؟ بلکہ قرآن نے عجیب لفظ استعمال کیا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ ہم نے یوسف سے بے حیائی کو اور برے کام کو یوسف سے ہم نے دور کر دیا۔ حالانکہ بندہ چمٹتا ہے تو بندے کو اللہ دور کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا یوسف ایسا تھا کہ ہم نے برائی کو اس سے دور کیا، وہ تو عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عجیب ہے، ماشاء اللہ۔ ہمیں تو ہے فقیر کو تم بھاگو، لیکن وہاں ان کو دوڑایا، برائی کو دوڑا دیا اور فحشاء کو دوڑا، چل دیکھ لیا سے ہر یوسف کو چھیڑتے ہو۔ لیکن دو کام کی، معاذ اللہ واستبق الباب، اللہ کی پناہ مانگی اور دوڑے، یعنی کوشش کرے پوری نفس کے خلاف۔ الا ما رحم ربی،
رحمت رب کا متوجہ ہوتی تو بعد میں کوشش کرتا ہے. یا رمضان بھی اس لیے دیا ہے, رمضان کا معنی بھی یہی ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو نفس کمزور پڑتا ہے, اس سے جان چھڑانا آسان ہو جاتی ہے. پھر بھی اگر کوئی جان نہ چھڑا پائے تو اللہ معاف فرمائے, کب وقت آئے گا تو. اور اللہ کی رحمت مانگے کہ اللہ آپ اپنا رحم ہم پر ارحم بنا, ہم پر رحم کر دیجیے. یہ نفس ہمارے قابو میں نہیں, ہماری مدد فرمائے. آتے نفسی تقویٰ, اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرمائے, کو شرم اور حیا دے دے اس کو. یہ دو بڑی رکاوٹیں میرے دوستوں جو اللہ کے راستے میں آئے ہم اللہ کی دوستی کے لیے, اور دوستی بھی یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں, ایک شیطان اور نفس. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وفر بنا كما تغفر لك التقوى والغفران. اللهم وفقنا